ہمارے حرمین کا ساؤنڈ سسٹم ہم یہودیوں سے خریدنے پر مجبور ہیں. حرمین کا ساؤنڈ سسٹم بتا رہا ہوں، یہ ساؤنڈ سسٹم یہودیوں سے ہم خریدتے ہیں. اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی اگر کسی ایک سال آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، یہ دو ممالک، سعودی عرب کو دمبے، چھترے اور بھیڑیں ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں تو اس سال موجود حجاج مینا میں قربانی نہ کر سکیں. ہم کوئی اپنے لیے ایک جوتا ہی بنا لیتے تو ہماری کچھ عزت بچ جاتی، اپنا لباس سردیوں گرمیوں کا بنا لیتے تو ہمارا وقار بچ جاتا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اس علم کی وجہ سے، فضیلت صرف علم کو حاصل ہے، یہ وہ صفت ہے جو آدمی کو انسان بناتی ہے. آدمی ہونا اور ہے، انسان ہونا اور ہے. آدمی کو جو چیز انسان بناتی ہے وہ صفت صرف علم ہے. ہماری رسوائی کی سب سے بڑی وجہ، لوگ بھی چونکہ لگ گئے نا اسی بات پر، علمی بات نہ سنی جاتی ہے، اور ظاہر ہے جب سنی نہیں جائے گی تو پھر سنائی بھی نہیں جائے گی. فیکٹری میں تو وہی چیز بنتی ہے نا جو مارکیٹ میں بکتی ہے. جو چیز مارکیٹ میں بکنا بند ہو جائے وہ پھر فیکٹری والے بناتے بھی نہیں ہیں. آج یوں سمجھیں کہ 57 اسلامی ممالک کی حیثیت صرف ایک صارف کی سی ہے، خریدار کی سی ہے. یورپ والے بناتے ہیں، ہمیں بیچتے ہیں، اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جن سے خریدتے ہیں آج نکمے ہونے کے باوجود انہی کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. یہ میرا ماضی تھا، اب تو ہر چیز کمپیوٹر پہ آ گئی، مگر میرا ماضی یہ ہے. انگریز اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ 11ویں صدی میں بغداد میں تاریخ انسانی کے پہلے تھنک ٹینک کا تصور پیش کیا گیا، اور وہ کمپیوٹر نہیں تھا. سارا کمپیوٹنگ کا کام مشینوں سے نہیں لیا جاتا تھا، انسانی دماغوں سے لیا جاتا تھا. کچھ جاگتے پہ ہو؟ یہ مسلمانوں کا، یہ ہمارا ماضی تھا جب وقار تھا. دیکھیں ایک طرف ہوتا ہے علم. میں ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ تھوڑی سی تکلیف دہ ہے مگر مثالیں باتیں واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ آزما کے دیکھ لیں. مسجد ہو، مسجد کے ایک طرف خوبصورت ریش، خوبصورت امامہ، اس امامے کے اوپر ایک رومال، سفید شاندار لباس پہنے اور ہاتھ میں 1000 منکوں کی تسبیح پکڑے ایک شخص کو بٹھا دیں، اور دوسری طرف ایک صاحب علم کے ہاتھ میں کتاب دے کر بٹھائیں جو علمی مباحث پر گفتگو کر رہا ہو. ایک معاشرے کا ایک عمومی تجزیہ دیکھ لیں، آپ آزما کر دیکھ لیں، سروے کر کے دیکھ لیں. مسجد کے اندر آنے والا شخص اگر آپ پوچھ لیں کہ ان دونوں میں سے آپ اللہ والا کس کو سمجھتے ہیں، وہ شخص جس نے 1000 منکوں کی تسبیح پکڑی ہے اسے چاہے سنانا آتی ہو، وہ چاہے شریعت کی شین سے واقف نہ ہو، بظاہر آپ اس کو بٹھا دیں ہاتھ میں تسبیح دے کر، اور ایک طرف اس شخص کو بٹھا دیں جو صاحب علم ہے. آپ اسے پوچھیں ان دونوں میں سے فقیر کون ہے، 100 میں سے 85%، 90% لوگ بھاگ کر اسی شخص کے پاس جائیں گے. صاحب یہ تو مولوی ہیں، یہ تو بولتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان کی بات کو آپ نے کیا سننا. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے جب سیکھنے کا ارادہ کیا تو فرماتے ہیں میں نے تو ایک طوائف سے بھی سیکھ لیا تھا. شاگرد حیران ہو گئے، حضور طوائف سے کیا سیکھ لیا؟ فرمایا میں بازار میں بیٹھا تھا،
حضرت سفیان ثوری گلی سے طوائف گزری تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ بیٹی تو کلمہ پڑھتی ہے، تیرے متعلق زمانے میں اچھی باتیں نہیں ہیں، پردہ کیا کر، حیا کیا کر، تو نے مرنا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے کہنے کی دیر تھی، اس نے جلدی سے پلو اٹھایا اور اپنے سر پہ ڈال لیا، چہرے پہ ڈال لیا، پردہ کر لیا، مگر آگے گئی نہیں، قدم اس کے رک گئے۔ اس نے کہا بابا جی ایک بات میں بھی آپ سے کر لوں؟ آپ نے فرمایا کر لو۔ اس نے کہا میں گزر رہی تھی، آپ نے مجھے پردے کا کہا، میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اگلے ہی لمحے دوپٹہ اٹھا کر چادر پکڑ کے سر پہ ڈال لی، چہرہ چھپا لیا، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں میں جو کہلاتی ہوں میں وہی ہوں۔ میں جو کہلاتی ہوں میں اصل میں وہی ہوں۔ آپ یہ بتائیے آپ جو کہلواتے ہیں آپ اندر سے اصل میں وہی ہیں؟ اس طوائف کی بات کو سنا تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے اٹھا کر آپ کو اپنے گھر پہنچایا۔ میں تو جو کہلواتی ہوں میں تو اصل میں باہر سے بھی وہ ہوں اندر سے بھی وہ ہوں۔ غلط صحیح کی بحث بات میں ہے، مگر آپ یہ بتائیے آپ جو کہلواتے ہیں آپ اصل میں اندر سے بھی وہ ہیں؟ یہ صرف لباس ہے، ایک ظاہری ایک لبادہ اڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ماضی تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب ممبر